صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ رمضان کی ایک اور عبادت بڑی اہم ہے اور بہت آسان ہے، وہ عبادت ہے اللہ سے دعا کرنا۔ رمضان کے اندر اللہ بندے کو خاص اوقات مہیا فرماتے ہیں اور خاص اوقات میں اللہ رب العزت دعا کو جلد قبول فرماتے ہیں۔ دعا کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، لیکن میں ایک یہاں پر آج نقل کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ لا یرد القدر الا الدعاء، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے ہمارے لیے، جو ہماری تقدیر لکھ دی ہے، اللہ اس تقدیر کو بھی بدلی فرما سکتے ہیں دعا کی برکت سے۔ دعا کی کے ذریعے سے اللہ نے موت کا وقت لکھا ہے وہ بھی ٹال دیتے ہیں، اللہ نے روزی میں تنگی لکھی ہے وہ بھی ٹال دیتے ہیں، اللہ نے بیماری اور تکلیف لکھی ہے وہ بھی ٹال دیتے ہیں۔ یعنی دعا ایسی چیز ہے، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں چیز تمہارے مقدر میں نہیں ہے تم کیوں مانگ رہے ہو، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے مقدر لکھا ہے وہ خود ہی مقدر تبدیل کرنے پر قادر ہے دعا کی برکت سے۔ تو یہ دعا اتنا اہم مضمون ہے، اتنی اہم چیز ہے، اس کے اندر چند چیزیں، اہمیت آپ حضرات بہت بہتر جانتے ہیں، چند چیزیں ہم نے کرنی ہیں۔ وہ چند چیزیں یہ ہیں جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اپنے پاس کچھ نوٹ کر لیں کہ میں نے اپنے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، روز مانگ رہا ہوں۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، تعلق والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ملک پاکستان کے لیے یا جس ملک میں میں رہتا ہوں اس ملک کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کے بقا کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی معدنی ترقی کے لیے، اس کی فلاں قسم کی ترقی کے لیے میں نے دعا مانگنی ہے، یعنی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے وغیرہ وغیرہ، یعنی ان سب کے لیے انسان نوٹ کرے کہ میں نے آج ان کے لیے دعا مانگی ہے یا نہیں مانگی۔ تو اس نوٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ انسان کے مزاج کا وہ حصہ بن جائے گی۔ یہ دیکھیں جی روزانہ کتنی دیر دعا مانگے، پھر قبولیت کے اوقات رمضان میں عام دنوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں اور میسر بھی زیادہ آتے ہیں۔ جیسے اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، ویسے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر یہ اوقات جیسے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے، ایسے سحری کا وقت ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان اول پہ آ جاتے ہیں لوگوں کی دعائیں سننے کے لیے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا 7ویں آسمان پر ہے یا عرش پر ہے، کوئی جگہ متعین نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت قرب کو بتا رہے ہیں کہ میں لوگوں کے زیادہ قریب ہو جاتا ہوں ان کی دعائیں سننے کے لیے۔ انسان کی عقل اتنی ہے، لہٰذا اس عقل کے حساب سے سمجھانے کے لیے فرمایا۔ تو اللہ رب العزت آسمان اول پہ آتے ہیں کہ میرے بندے کون سی دعائیں مجھ سے مانگ رہے ہیں تو میں وہ دعا کروں۔ اب دعا کے لیے نہ بیٹھنا سنت ہے نہ کھڑا ہونا سنت ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، لیکن بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ دعا کے لیے ہونٹ ہلانا بھی مسنون نہیں ہے، دل ہی دل میں دعا مانگی جائے وہ بھی اللہ کے نزدیک قبول ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے۔ تو دل ہی دل میں بھی دعا مانگ لی جائے، الفاظ کے بغیر بھی دعا مانگ لی جائے، الفاظ کے ساتھ بھی دعا مانگ لی جائے، یہ سب اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے، یہ سب اللہ کے ہاں عبادت ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اگر زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لیے چند دعائیں متعین کر لیں اور ان چند دعاؤں کو مانگنے کی عادت ڈال لیں۔ یہ دعائیں تو مانگنی ہی ہیں، اس کے بعد یہ دعائیں، اس کے بعد یہ دعائیں، اس کے بعد فلاں دعائیں، یہ ایک اپنی عادت بنا لیں۔ رمضان کے اندر میں یہ دیکھ لوں کہ اگر رمضان کے اندر مجھے یہ والی دعائیں مانگنے کی عادت بن گئی تو یہ بھی ایک مقصد ہے جو پورا ہو جائے گا رمضان کا۔ تو اس طریقے سے عادت ڈالیں۔ اب دعا کے اندر ایک نمبر تو اہتمام ضروری ہے۔ اہتمام کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ انسان خاص طور پہ دعا کرے
اور نمبر 2 پابندی کے ساتھ دعا کریں، نمبر 3 متعین اوقات میں دعا کریں۔ اب میں ذکر کر رہا تھا مخصوص اوقات، جیسے جمعے کے دن خاص طور پہ دعا، افطار سے پہلے کے وقت میں خاص طور پہ اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ متعین کر لیں کہ یہ افطار سے پہلے 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، جو جس کو سہولت ہے ان اوقات میں اپنے آپ کو دعا کے لیے مخصوص کرے، فارغ کرے۔ گھروں میں ہمارے ٹی وی لگا ہوتا ہے، سحری کے وقت ٹی وی لگا ہوتا ہے، اہتمام سے اس کو بند کریں، اور خاص طور پہ دعا کا اہتمام، ہم دعا بھی مانگیں گے تو ٹی وی کے ساتھ بیٹھ کے دعا مانگیں گے، دعا بھی مانگیں گے تو سحری میں ٹی وی کے اوپر جو دعا چل رہی ہے وہ مانگیں گے۔ عام طور پہ عادت ہے، ماشاءاللہ مسجد میں جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر ان کا یہ ترا نہیں ہوتا، تو یہ ایک عادت ہے کہ ہم نے صرف آمین کہنا ہے، نہیں یہ دعا نہیں ہے جی، اپنے اللہ سے خود کچھ مانگے۔ یہ تو ہندوؤں کا مذہب ہے کہ وہ جناب اپنے ان کے پادریوں کے پاس آتے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس آتے ہیں، وہ ان کے لیے کچھ دعا کر دیتے ہیں اور وہ آمین کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ کہ مسلمان کو تو سکھایا کہ تم نے خود اللہ سے مانگنا ہے، تم اما یجیب المضطر اذا دعا، کہ جب تم مجھے بلاتے ہو تو میں خود تمہاری دعا کا جواب دیتا ہوں، میں خود جواب دیتا ہوں۔ جب اللہ جواب دیتے ہیں تو ہمیں اول تو خود کرنی ہے، پھر کسی اور سے کرانا تو ایک الگ بات ہے۔ تو اوقات ہیں، رات سونے سے پہلے دعا کرنے کا معمول بنائیں، صبح اٹھ کے دعا کرنے کا معمول، تہجد کی ہمت نہیں ہو رہی، بستر پر لیٹے لیٹے دعا مانگ رہے ہیں، ہمت ہو رہی ہے تو تہجد سے پہلے، تہجد کے بعد میں دعا مانگے، یعنی اللہ سے کوئی خاص تعلق بنائے، اللہ سے ایک جوڑ۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا عام طور پہ لوگوں کا موبائل سے تعلق ہوتا ہے کہ سوتے وقت موبائل دیکھیں گے، اٹھتے وقت موبائل دیکھیں گے، کسی کا میسج تو نہیں آیا، کسی نے یہ تو نہیں پوچھا ہوا، کسی نے وہ تو نہیں، پہلے موبائل دیکھ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق بنانے کی فکر کریں۔ رمضان اس کا بڑا اچھا موقع ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا مانگنے میں ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنا یقین بنا لیں کہ اللہ یہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے تو ضرور معاملہ حل ہوگا، اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، انا عند الظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو سوچ کے مجھ سے مانگتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہوں۔ کہ بندے کی سوچ پتہ نہیں، چلو دعا تو مانگ لے لیکن کام ہونے والا نہیں ہے، جب یہ سوچ کے دعا مانگے گا تو نہیں قبول ہوگی، اور جب سوچ کے مانگے گا تو یہ دعا قبول ہونی ہی ہونی ہے، جب یہ سوچ کے مانگے گا تو ضرور بھی ضرور قبول ہوگی۔ انسان کا یقین، انسان کا اعتقاد، ابن ابی دنیا نے ایک روایت لکھی ہے ایک صحابی کا نقل کہ اگر انسان کا یقین مضبوط ہو جائے اللہ کی ذات پہ تو مشى علی الماء، تو پانی پہ بھی چل سکتا ہے، لیکن اس کو یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے بتایا کہ پانی پہ چل سکتے، ایک مفوق الفطرت قسم کی بات ہے، سمجھانے کے لیے بتایا کہ ہر بات کروا سکتا ہے انسان جب اس کے یقین اعتقاد اللہ پہ ہو جائے کہ اللہ کریں گے۔ جب میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں تو میرا اللہ مجھے کر کے دے گا۔ جیسے کہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ نمرود سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تو نمرود نے کہا کہ میں بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ زندہ کو مردہ کرتا ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے، وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میرا جو اللہ ہے وہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو اللہ ہے نا تو فأتی بہا من المغرب، تم مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر نمرود یہ کہہ دیتا کہ سورج کو تو میں مشرق سے نکال دوں، تیرا اللہ مغرب سے نکالے، تو محدثین اور مفسرین کا اجماع ہے اس بات پر کہ حضرت ابراہیم اسی وقت دعا کرتے اور سورج اسی وقت مغرب سے نکل کے دکھاتا، کہ حضرت ابراہیم کا یقین اتنا مضبوط تھا اللہ کی ذات کے اوپر۔ تو اللہ دعا کی برکت سے سورج کو روک دیتے ہیں، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کے واقعے کے بعد سورج کو روک دیا۔ تو ایسے اللہ رب العزت نے بہت سے ایسے کام دنیا میں ہمیں نمونے کے طور پر دکھائے ہوئے ہیں کہ دیکھو مجھ سے دعا مانگی تھی اور میں نے یہ کر دیا تھا، لہٰذا تم بھی کرو۔
لہٰذا اس یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ چند دعائیں متعین کر لیں. ساری دعائیں کو ہم بطور مثال نہیں مان سکتے، تو چند متعین کریں اور یہ دیکھیں، ڈیڈیکیٹ کریں کہ میں نے اس رمضان میں یہ دعائیں مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور انشاءاللہ وہ کام ہو کے رہتے جب انسان کا اعتقاد ہوتا ہے. اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.